تو وہاں تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا کیوں کیا وہ کام، کیوں میری بندگی نہیں کی، کیوں میری مرضی کے سامنے سر نہیں جھکایا، کیوں میرے رسول کا اتباع نہیں کیا، کیوں میرے رسول کے راستے پر نہیں چلے، کیوں آخرت کو ترجیح نہ دی۔ اس سوال کا آج ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ آج بھی جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم سب دنیا کو منزل بنا چکے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا اس وقت دنیا کے لیے ہے، ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات، اس کے سلسلے مضامین میں آج کا موضوع ہمارا ہے کہ کیا ہم سب بے ہوشی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، ہم بات کر رہے ہیں نجات کے راستے کے تحت مختلف باتیں، اور ایک بات جو ہے وہ ذرا نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ دنیا میں آ کے انسان یا تو اللہ کے راستے پر چلے گا یا اللہ تعالیٰ کے راستے سے رک جائے گا، یعنی نہیں چلے گا اور لوگوں کو بھی روکے گا۔ دیکھیں، دو ہی باتیں ہوتی ہیں، جو ایمان لائے تو وہ عمل صالح کریں گے اور دوسروں کو اپنے عمل سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اور جو لوگ نافرمانی کا رویہ اختیار کریں گے اور رسول کے راستے کے مخالفت کریں گے، یعنی نہیں چلیں گے، نہیں قبول کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اور جو رسول کا راستہ ہے اس کے خلاف پھر زندگی گزاریں گے۔ تو یہی دو طریقے ہیں سامعین اکرام۔ تو یہ بات دیکھیں، اس وقت آج کا مسلمان جو ہے اس کو تو ہدایت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی ہم ہدایت کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، اور دنیا کی زندگی پر ہم دھوکہ کھا چکے ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو آہستگی سے بتاتا ہوں۔ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو ایک تو یہ بات واضح ہے کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ دنیا اس کے لیے ہے، اور آخرت میں نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت میں نجات کی کوشش کے لیے دنیا میں اس کو بھجوایا ہے، یعنی دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ اس نے اللہ کو منزل بنا کے اور آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور زندگی احتیاط سے گزارنی ہے۔ میں آپ کو سورہ محمد کی ایک آیت ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں، آیت نمبر 14۔ تھوڑا سا میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ ایک آیت ہے، آیت نمبر 14۔ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، کیا ہو سکتا ہے یہ اس شخص کی طرح جس کو اس کے برے اعمال اچھے کر کے دکھائے گئے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، واتبعوا اہواءہم، اپنی ہی خواہشوں کی پیروی کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہاں تھوڑا سا رک جائیں، اور میں آپ کو اتنا بتا دوں، بار بار بتا رہا ہوں کہ یہاں میرا بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ آپ کو ایک حق بات پہنچانا ہے اور نجات کا راستہ آپ کو دکھانا ہے۔ وہ باتیں جو آپ کے لیے تباہ کن ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور جو آپ کی کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہیں ان باتوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ باتیں میری یعنی جو آپ سے میں بات کر رہا ہوں، ایک تو اس کا
جو غرض ہے، جو میری نیت ہے وہ تو خیر خواہی کی ہے۔ دوسری یہ کہ آپ دنیا اور آخرت میں برے حالات، بہت برے، دنیا میں تو جیسے بھی ہوں، تو آخرت میں بہت برا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو ہدایت کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 14 جو ہم پڑھ رہے ہیں، افمن کان علی بینہ من ربہ، بینہ مطلب واضح دلیل۔ دیکھیں تھوڑا سا رک جائیں، ہم دنیا میں جو بھی زندگی گزارتے ہیں اس کی ہمارے پاس ایک دلیل ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک مقصد ہمارے پیش نظر ہوتا ہے۔ وہ مقصد اچھا ہو یا برا، کام وہ ثواب کا ہو یا ثواب کا نہ ہو، انسان بلا ضرورت کام نہیں کرتا، بلا مقصد کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اب دنیا میں آ کے اگر آپ کی زندگی کا مدعا آپ نے دنیا کو بنا لیا، یعنی ظاہر کی کامیابی کو، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ظاہر کے لیے نہیں بنایا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی، انتم خلقتم للآخرہ، آخرت کی کوشش کرنی ہے، ہم نے آخرت اچھی کرنی ہے۔ اور تمام پیغمبران کرام، سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں، ہر پیغمبر لوگوں کو آخرت کی آگاہی دیتا ہے کہ اس زندگی کے بعد تم نے آخرت میں جانا ہے، دوبارہ زندگی ہوگی، اور تمہیں وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہر پیغمبر کی یہ بات ہے، یہ بات نوٹ کر لی۔ تو اس آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اے لوگو تمہارے اعمال کے نتائج کا بدلہ یا اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا پورا قیامت کے دن۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، پس اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اگر آخرت کا خیال نہ ہو تو یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی مانند ہے، متاع الغرور، دھوکہ ہے۔ تو دیکھیں میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں، افمن کان علی بینۃ من ربہ، اگر آپ دیکھیں نا تو یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قرآن میں جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کافر کی بات آتی ہے وہاں مومن کی بھی بات آتی ہے، جہاں دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، ظاہر ہے دو ہی رخ ہیں۔ اب یہاں میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ اس آیت میں جو 14 نمبر آیت ہے، یہ دوزخ والوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جنتی اور دوزخی دونوں لوگوں کا حال ہے، جو اب رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہے، ایک واضح دلیل پر ہے۔ کیا مطلب؟ تھوڑا رک جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے آپ کو، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنے رب سے اپنی منزل کا پوچھیں، منزل کے راستے کا پوچھیں، اور پیغمبر کی بات کو سنیں، اللہ کو منزل بنا لے، تو پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے، تو اس دعوت کو ہم قبول کر لیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنی، وہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی نا، سورہ رعد کی آیت نمبر 18، کہ جنہوں نے رب کی دعوت قبول کر لی، جواب دیا اپنے رب کو، ان کے لیے بھلائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والذین لم یستجیبوا لہم، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، یہ کون ہے؟ یہ آج ہم ہیں سامنے کرام۔ دیکھیں میں تھوڑا روک رہا ہوں آپ کو، یہ آیت نمبر 54 آیت نمبر 18 سورہ رعد،
للذین استجابوا لربہم حسنا والذین لم یستجیبوا لہم. آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو سنا اور اسے قبول کر لیا، مان لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ اور آخرت کو اپنی زندگی کی ترجیح بنا لی، اللہ کی رضا کو مقدم سمجھا ہر بات میں، ہر کام میں، ہر بات میں؟ تو ایک تو یہ آپ آپ نے جواب دے دیا. اور وہ جو ابھی ہم سورہ محمد کی آیت پڑھ رہے ہیں، وہ جو ابھی میں نے آیت افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو اگر آپ نے جواب دے دیا، تھوڑی سی توجہ سمجھ، اگر آپ نے جواب دے دیا، بات مان لی اللہ کی اور اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو ترجیح، اور پھر اللہ کی لیے اپنی زندگی یکسو ہو گئے، زندگی میں یکسو ہو گئے، ایک طرف ہو گئے، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا اور اللہ کے راستے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ نے زندگی گزارنی شروع کر دی، تو آپ ایک دلیل پہ ہیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ، یہ دلیل ہے، ٹھیک دلیل ہے. لیکن اگر آپ نے غلط یعنی دنیا کو منزل بنا لیا اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی کو نہ آپ جان رہے نہ مان رہے، تو اس کا تو ہم ابھی اس میں پڑھیں گے. لیکن میں یہ سورہ رعد کی میں جو ایک توجہ آپ کو دلا رہا ہوں، للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ. دیکھیں، ایمان وہ ہے جو آپ اس کو قبول کر لیں، جان لیں اور پھر مان لیں. ورنہ تو ہندو بھی، بہت سے ہندو ہیں کہ وہ قرآن سے واقف ہیں، بہت سے عیسائی ہیں، پورے قرآن کا انہوں نے مطالعہ کیا لیکن مانا تو نہیں ہے. یہ مستشرقین جو ہیں، یا ہندوؤں میں بہت سے لوگ نعت شریف بھی پڑھتے ہیں، اپنے ناپاک منہ سے پاک نبی کا نام لیتے ہیں ہندو، اور کوئی اسے روکتا بھی نہیں ہے کہ بھئی تم اپنا منہ تو پاک کرو، خیالات تو پاک کرو، تم تو بت پرست ہو. کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے ناپاک؟ انما المشرکون نجس. ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں، یار ہندو ہے اور یہ دیکھو نعت پڑھ رہا ہے، یہ وہ نہیں ہے. خیر، میں جو نقطہ ہے وہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ آپ دیکھیں، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں. آپ نے پیغمبر کی بات کو سنا ہے، سمجھا ہے، قبول کیا ہے، اللہ کو منزل بنا لیا ہے اور آخرت کو ترجیح زندگی بنا لیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، میں عام امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو جانتے تک نہیں ہے، جاننا بھی نہیں چاہتے، اور کوئی اگر بتا بھی دے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم تو نہیں کر سکتے. والذین لم یستجیبوا لہ، تو وہ تو پھر میں نے آپ کو آیت پڑھ کے پوری سنا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے قیامت کے دن اس زمین بھر میں جو کچھ بھی ہے، مال دولت سونا چاندی، یہ سارے انبار اگر آپ کے ہو گئے اور اتنے اور بھی آپ کے ملکیت میں آ جائیں، اور پھر آپ اس کو فدیے میں دینا چاہیں، تو آپ سے نہیں قبول کیا جائے گا اور بہت برا حساب ہوگا آپ سے. آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مأواہم جہنم وبئس المہاد. اور اس کی وہ آیت نمبر 19 بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. افمن یعلم، بھلا وہ شخص جو جانتا ہے. پہلے لفظی ترجمہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بہت ہی اہم آیت ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، من ربک الحق، کہ وہ حق ہے، سچ ہے.
تو کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھا ہے، حقیقت سے اندھا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب. تو نصیحت تو یتذکر، اور نصیحت صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو خاوندان عقل ہیں، دانشمند لوگ ہیں، عقل والے ہیں. تو ہماری عقل تو، ہم تو عقل کو استعمال ہی نہیں کر رہے. ہماری ساری عقل تو دنیا کے فائدے نقصان کے لیے مختص ہے، آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے. اور دیکھیں اس میں جو آیت نمبر 19 ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. دو فریق ہیں، مثل الفریقین کالاعمی والبصیر. دوسری جگہ آیت ہے کہ ان دونوں کی مثال جو ہے وہ اندھے کی ہے اور دیکھنے والے کی ہے. تو ہم تو اندھے ہیں. آج پورا معاشرہ اسلام، مطلب امت جسے آپ امت کہتے ہیں، وہ جھوٹی امت جو ہے وہ تو اندھی ہے، اندھے بہرے گونگے ہیں ہم. اور یہی آیت، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. جو شخص جانتا ہے کہ آپ کی طرف جو تعلیم نازل کی گئی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یوم حساب، یوم قیامت، جنت دوزخ، یہ سب سچ ہے، حق ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. یہ حق ہے، یہ سچ ہے. ہم تو سچ نہیں مانتے. دیکھیں ایک بات تھوڑا سا غور کیجیے، ہم جو بات ہمیں صحیح لگتی ہے اس کی ہم پیروی کرتے ہیں، اس کو ہم مان لیتے ہیں، اس کے لیے پھر کوشش بھی کرتے ہیں. آخرت پہ تو ہمارا یقین زیرو ہے، دوسری کوئی چوائس ہی نہیں ہمارے پاس دنیا کے علاوہ. ہمیں یقین ہے کہ دنیا کی کامیابی حقیقت ہے، اصل ہے. اب یہ جب آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ اصل دنیا ہے اور یہ سارا معاشرہ ایسا ہے، ہمارے آباء و اجداد اور آج جو ٹین ایج ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے، بس وہ ایک غافل معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، غافل ماں باپ کے گھر، اور وہ اب غفلت ان کو روشنی لگتی ہے، روشن خیالی جیسے آپ کہتے ہیں. تو پھر جو دیکھیں اصل میں تو دین یہ ہے کہ دین آپ کو نیت بتاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، آخرت کی خبر دیتے ہیں کہ بھئی تمہاری زندگی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، تمہاری اصل زندگی وہ آخرت کی ہے. ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. اور تم نے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے اور اپنے عقائد، نظریے عقائد کو تم نے درست کرنا ہے اور صحیح نظریہ اپنانا ہے، اللہ کو منزل بنانا ہے، آخرت کو ترجیح دینی ہے. تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے جو ہیں ہم اس کے ہم دیکھیں، جو یہی میں آیت نمبر 19 کی بات کر رہا ہوں، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. مومن جو ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ معبود اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، اور میرا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور میری زندگی اللہ کے لیے خاص ہوگی، میں یکسو ہوں. یہ بینہ ہے، یہ حق ہے، یہی تعلیم ہے نا. پیغمبر آتا ہے، دیکھیں تمام پیغمبر کی، انبیاء و رسول کی تمام دعوت اللہ کی ہے، اور پھر اس کا طریقہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی اور اطاعت اور تقوی کی روش. تو دیکھیں مجھے مشکل پیش آتی ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو یقین دلانے میں، آپ کو سوچنے پر تیار کرنے میں. تو ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں، اس وقت ہم بطور امت، افراد ہو، فرد ہو
مرد یا عورت یا امت، یہ ساری اندھی ہے، اندھی بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ تمام یعنی یہ حقائق ہیں، اور ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، جس خیال سے زندگی گزار رہے ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ قوم اندھی، اس نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے، اور یہ بس اندھی بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دوسری جگہ، یہ اعمیٰ کی بات ہے نا، تو دوسری جگہ سے میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں کہ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، وہ اضل سبیلا، اور راستہ غلط ہوگا۔ آج ہم افراد ہو، امت، سب اندھے ہیں اور اندھے بن کر زندگی گزار رہے ہیں، اور راستہ ہم نے گمراہ کر دیا، اضل سبیلا، راستے سے تو ہم بھٹک گئے ہیں، باطل کو منزل بنا لیا ہے، جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کو منزل سمجھ لیا ہے، اس کی طرف رخ کر لیا ہے، اور اس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں تو عقل ہی نہیں ہے، جو عقل مند ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، انما یتذکر اولو الالباب، سوچ والے دانش مند لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں اس کی تفصیل بتا رہا ہے اولو الالباب کی، الذین یوفون بعہد اللہ، کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ، ایک تو روز الست ہم نے کیا ہے، الست بربکم قالوا بلی، اللہ کو ہم نے وہاں رب تسلیم کر لیا۔ پھر دنیا میں آ کے اگر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ دراصل ایک وعدہ ہے کہ بھئی میرا معبود، مقصود اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میرا مقصود بھی اللہ ہے، میرا رخ بھی اللہ کی طرف ہوگا، اور میں زندگی اللہ کی مرضی سے گزاروں گا، اپنی مرضی نہیں کروں گا، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، اور اسے مضبوط، ینقضون المیثاق، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں۔ ہم نے تو وعدہ توڑ دیا ہے، روز الست کا وعدہ توڑ دیا ہے، اللہ اب ہمارا رب نہیں ہے، اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، اللہ ہمارا معبود بھی نہیں ہے، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اولو الالباب کی جو صفات آ رہی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو مسلسل کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ انہیں برقرار رکھتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا بندگی رب، تقوی کی روش، رسول کی اطاعت، رسول کی پیروی، ان کا اتباع، یہ مسلسل کرتے ہیں۔ یصلون ما امر اللہ، یہ تو اللہ کا حکم ہے، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، یہ تو اللہ کا امر ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا امر ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ناراضگی کے صورت میں اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ تو حساب تو مجرموں سے جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ برا حساب لے گا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا سوء الحساب، یعنی آیت نمبر ہم 18 میں پڑھ کے آئے ہیں کہ والذین لم یستجیبوا لہ، جو رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کو منزل نہیں بناتے، وہ جو کچھ بھی دینا چاہیں اگر ہو ان کے پاس، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لفتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب، بہت برا حساب ہوگا۔ تو وہاں تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا، کیوں کیا وہ کام، کیوں میری بندگی نہیں کی،
کیوں میری مرضی کے سامنے سر نہیں جھکایا؟ کیوں میرے رسول کا اتباع نہیں کیا؟ کیوں میرے رسول کے راستے پر نہیں چلے؟ کیوں آخرت کو ترجیح نہ دی؟ اس سوال کا آج ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ آج بھی جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم سب دنیا کو منزل بنا چکے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا اس وقت دنیا کے لیے ہے، ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے۔ تو یہ جو ہوشیار لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور پھر تفصیل آ رہی ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ ہوشیار لوگ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، جمے رہتے ہیں، یعنی حق پر جمے رہتے ہیں، رب کی رضا تلاش کرتے رہتے ہیں، وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اور انفقوا مما رزقناہم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، اعلانیہ طور پہ بھی اور پوشیدہ طور پہ بھی، سرًا پوشیدہ طور، علانیہ ظاہر خرچ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ کوئی برا کرے تو ان کے ساتھ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ ہوش مند لوگ ہیں، یہ اولی الالباب ہیں، یہ متقی ہیں، یہ اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ان کا رویہ محتاط ہے، تقوی کی روش انہوں نے اپنائی ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جنات عدن، عقبی الدار کی بات ہے، آخرت کا گھر، اس کی تفصیل ہے جنات عدن یدخلونہا، ایسے باغات جو ابدی قیام، جنات عدن، عدن مطلب ابدی، ہمیشہ کے لیے، باغات یدخلونہا، داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، تو ان کی جو بھی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے آبا و اجداد اور ان کے زوج، مطلب بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں، صالح ہیں مطلب جو صلاحیت رکھتے ہیں، جو ایمان باللہ ہے، جن کی منزل آخرت ہے، تو ان کو ہم ملا دیں گے، یعنی ان کے ساتھ داخل کریں گے جنت میں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ملائکہ فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ کس کے استقبال کے لیے؟ آپ کے استقبال کے لیے۔ کیوں؟ کہ آپ متقی ہیں، کیوں؟ کہ آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا ہے، کیوں؟ کہ آپ نے تقوی کی روش اختیار کر لی ہے۔ تو فرشتے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا تو اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ اور اس کے بعد جو ہے جو ایسا نہیں ہے، ینقضون عہد اللہ، اب یہ ہمارا حال بیان ہو رہا ہے، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ کون؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے کون کہتا ہے؟ یہ تو ایک وعدہ ہے، ایک مضبوط وعدہ ہے، لیکن آپ کو تو اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو دین کی کسی بھی چیز کا حقیقت میں پتہ نہیں ہے، تو جو توڑ ڈالتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹ ڈالتے ہیں، یقطعون ما یعنی
ان جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ان یوصلا. تو جوڑنے کا حکم کیا ہے؟ توڑنا کیا ہے؟ جوڑنا کیا ہے؟ کہ آپ رب کی بندگی کے سلسلے میں جڑ جائیں. یہ اللہ کا حکم ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. لیکن اگر آپ نے اس وعدے کو توڑ دیا اور فساد پھیلایا زمین میں، ظاہر ہے کہ جب نافرمانی ہوگی تو فساد ہوگا. تو ایسے لوگوں کے لیے لعنہ، اولئک لہم اللعنہ، یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں. وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کا آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان جو بہک گیا ہے، جو بھٹک گیا ہے، جنہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے اور دنیا کی یاد سے ان کے دل آباد ہیں. ان کے لیے بہت برا آخرت میں ٹھکانہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور بے ہوشی میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے. ہم سب لوگ بے ہوش ہیں اور نشے دنیا میں دھت ہیں، ٹن ہیں. تو باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، اور حقائق جو ہیں وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.